کہ جس شخص میں غصہ بہت، اس سے لوگ بہت دور ہو جاتے ہیں. جناب 1000 واٹ کا کرنٹ جا رہا ہے ان کے پاس سے، تو قریب سے گزرے گا بھی تو بندہ متاثر ہو جائے گا. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کیا ایسے اشخاص جو غصیلے ہوتے ہیں ان کے دوست کم ہو جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں، ہم نے معاشرے میں یہی مشاہدہ کیا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ غصے کے عادی ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ لوگ رہنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر بات بات پہ ان کا ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اور لوگوں کے سامنے جو ہے پھر جو ساتھ رہتے ہیں انہیں زوال عزت کا خوف ہوتا ہے کہ جب چاہے گا کوئی نہ کوئی بات کہہ دے گا، پھر لوگوں کے سامنے امبیرسمنٹ کی سچویشن ہوتی ہے. اور جب ہم ایسے لوگ نہ صرف دوستوں کے سرکل میں پسند کیے جاتے، گھر میں بھی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کیا جاتا کہ وہ جیسے ہی ابا حضور گھر میں داخل ہوں گے تو سب بچے کونوں میں جا کے گھس جائیں گے کہ بھئی ابا آ گئے. اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ابا غصے والے نہیں ہیں، لیکن ان کو پورٹرے ایسے کیا جا رہا ہے کہ یہ وقت کے جو سب سے بڑے ہٹلر ہیں، کہ مائیں اپنی آسانی اور سہولت کے لیے بچوں کو بار بار یہ کہتے رہتے ہیں تمہارا ابا آئے گا نا پھر بتاؤں گا، تمہارا ابا آئے گا. تو اس طرح تو بچوں کے دلوں میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے بچوں اور باپ کے اندر دوریاں پیدا ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے آپ مختلف اداروں میں دیکھ لیں یا بزرگوں کے جو ہے سلاسل کے اندر دیکھ لیں کہ جو لوگ اصول پسند ہوتے ہیں نا، انہیں معروف یہ کر دیا جاتا ہے، ان کے بارے میں کہا ہے یہ بہت غصے والے ہیں. جیسے ایک استاد ہے، وہ وقت پر کلاس لینے کے لیے آتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ تمام شاگرد بھی وقت پر آ جائیں، بالکل صحیح بات، اور پوری توجہ سے سنیں. دوسرا استاد ہوگا وہ نہ خود وقت پر آئے گا اور جو ہے نہ اسے شاگردوں کی فکر ہوگی، پھر اس کے سامنے کوئی چاہے موبائل یوز کر رہا ہو، آپس میں باتیں کر رہا ہو، بس یہ کہے گا جو آ گیا بس اس کی خیر ہے. اور اسی طریقے سے اساتذہ کا ایک قانون ہوتا ہے کہ شارٹ آف اٹینڈنس کرتے ہیں. تو جو استاد خود کلاسیں لیتا ہے اور پھر وہ طلباء کو کہتا ہے آپ نہیں آؤ گے تو آپ پیپر میں نہیں بیٹھ سکو گے، تو اس کو کہتے ہیں بہت غصے والا ہے. اسی طریقے سے ہم بزرگوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصول و قوانین کا جو ہے معاشرے کے اندر اثر و نفوذ پر بہت زیادہ توجہ دیا کرتے تھے. تو لوگوں کے اندر یہ تھا کہ بھائی اصول و قوانین، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سامنے والا اگر اصول اور قوانین شریعت کی روشنی میں ہمیں چاہ رہا ہے کہ ہم اسے اڈاپٹ کریں، ہم اس پر عمل کریں، تو یہ ہماری بہتری کے لیے ہے، نہ کہ ہم یہ کہیں کہ جناب یہ غصہ کرتے ہیں تو اس لیے ان سے دور رہا جائے. اسی طریقے سے بعض سلاسل کے اندر بزرگوں کی اپنی اپنی طبیعتیں ہوتی ہیں. بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے کچھ بھی کر دیا جائے، جو ہے سمجھے کہ کچھ بھی کر دیا جائے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض یہ ہوتے ہیں کہ وہ سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا نماز فرض ہے، فرض پڑھا کرو، نماز ادا کرو، فرائض کے حوالے سے محتاط ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا ہے. تو واضح و نصیحت کرنے والوں کو پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس نہ بیٹھا جائے. تو اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو غصہ کرتے ہیں، جن کی طبیعتوں میں غصہ ہے، تو ٹھیک ہے ان سے معاملات کے اندر تھوڑی سی احتیاط کریں، لیکن وہ لوگ کہ جو اصول و قوانین کی بات کرتے ہیں، جو محبت سے آپ کو دین سکھا رہے ہیں، دین کے قریب کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بہتر رویہ ہونا چاہیے. ان کے بارے میں یہ امیج دینا کہ یہ غصے والے ہیں، ان کے قریب بھی نہ رہو، یا جو ان کے پاس آئے گا اسے نقصان پہنچائیں گے، یہ طرز غلط ہوتی ہے. شروع میں جیسے آپ نے کہا کہ غصے والے کے دوست نہیں بنتے، ہم قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے، آپ کے اخلاق حسنہ کے بارے سے یہ فرمایا گیا کہ آپ کی طبیعت میں شدت نہیں ہے، آپ کی طبیعت میں نرمی ہے، اس لیے لوگ آپ کے قریب رہتے ہیں. تو اس لیے آج کے دور میں بھی اگر کوئی اپنی مزاج کے اندر نرمی لے آئے گا تو اس کا حلقہ وسیع ہوگا. اور وہ لوگ کہ جو ہر وقت ناک کے اوپر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، ہر وقت غصے کے اندر رہتے ہیں اور دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، تو ایسے لوگوں کے حلقے میں کوئی بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتا.